अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम लोग दरख्शां किताब से चैप्टर नंबर 24 को पढ़ लेंगे, जिसका नाम है ज़हरे इश्क। ठीक है नाजरीन, आज का जो सबक है वो चैप्टर नंबर 24 है और इस चैप्टर का नाम है ज़हरे इश्क। और आज का जो सबक एक मसनवी है, क्या है पे देख लीजिए, मसनवी, ज़हरे इश्क मसनवी। ठीक है नाजरीन, मसनवी किसे कहते हैं उसको हम लोग बाद में समझ लेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम लोग मुसन्निफ यानी राइटर की तरफ बढ़ते हैं और उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल कर देते हैं। ठीक है नाजरीन, तो आइए बिला ताखिर सबक की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए चैप्टर नंबर 24 ज़हरे इश्क, और ये सबक क्या है, मसनवी है। इसके मुसन्निफ देख लीजिए, मुसन्निफ शौक लखनवी। कौन है? शौक लखनवी। उनका असल नाम तसद्दुक़ हुसैन था। क्या? तसद्दुक़ हुसैन। पैदाइश देख लेते हैं। पैदाइश 1783 को लखनऊ में हुई थी। ठीक है ना। वालिद आगा अली ख़ान जो एक तबीब थे। ठीक है ना, यानी उनके वालिद का नाम आगा अली ख़ान था जो तबीब थे। तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। क्या होता है? डॉक्टर। यानी ये जो मुसन्निफ साहब थे, ये शौक लखनवी जो मुसन्निफ साहब थे, इनका ख़ानदान जो था वो तबाबत का था, यानी डॉक्टरों का था। ठीक है ना, उनके ख़ानदान में सारे के सारे लोग क्या थे? डॉक्टर थे। ख़ुद इनके वालिद मोहतरम भी क्या थे? एक डॉक्टर थे। यानी देख लीजिए, जो तबीब थे, तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। ठीक है नाजरीन, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। उनकी इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। किनकी? ये शौक साहब की इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। शायरी की इब्तदा गज़ल से की थी, लेकिन मसनवी निगार से मशहूर हो गए। ठीक है ना, शायरी की इब्तदा गज़ल से किए थे, लेकिन मसनवी निगार से मशहूर हो गए। उसके बाद देखते उनकी मसनवी के नाम देखिए। नंबर 1 ज़हरे इश्क, नंबर 2 बहारे इश्क, नंबर 3 फ़रेब इश्क। यानी उनकी 3 मसनवी की किताबें क्या हुई थी? छप करके मंजर आम पर आई थी, जिनका नाम है ज़हरे इश्क, बहारे इश्क, फ़रेब इश्क। उसके बाद इंतकाल देख लेते हैं। इंतकाल 1871 को लखनऊ में हुआ था। ठीक है ना, 1871 को लखनऊ में हुआ था। और ये तखल्लुस जो है ना, शौक रखते थे। ये शौक लखनवी तखल्लुस क्या रखते थे? शौक रखते थे। ठीक है नाज़रीन, इसको ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन गलती की वजह से ऊपर नहीं लिख पाए, नीचे लिख देते हैं। तो तखल्लुस शौक रखते थे। ठीक है नाज़रीन, तो ये कुछ जानकारी थी, क्या बोलते हैं, मुसन्निफ साहब के बारे में, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। इनको याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी था, इसलिए आप एक मरतबा इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इसको अच्छे से कॉपी में नोट कीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, तो एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो नाजरीन आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं और सबक की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मसनवी किसे कहते हैं। क्योंकि आज का जो सबक एक मसनवी है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग सबसे पहले मसनवी को जान लेते हैं कि मसनवी किसे कहा जाता है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे देख लीजिए, मसनवी की पूरी तारीफ़ दी हुई है। अगर आप किताब से पढ़ना चाहते हैं तो किताब से पढ़ सकते हैं, वरना अगर मेरी ज़बान से सुनना चाहते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है नाज़रीन, ये मसनवी जो है ना, ये अरबी का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन इस सनफ़ को अरबी में ज़्यादा फ़रोग़ हासिल नहीं हुआ। ये अरबी का लफ्ज़ है, लेकिन अरबी में इसको ज़्यादा तरक्की हासिल नहीं हुई। ठीक है ना, दरअसल मसनवी फ़ारसी की देन है, यानी फ़ारसी से ये लफ्ज़ आया है। और देखिए, मसनवी नज़्म का वह पैकर है जिसमें हर शेर के 2 मिसरे होते हैं। मसनवी नज़्म का वह पैकर है जिसमें हर शेर के 2 मिसरे होते हैं और हर मिसरे एक दूसरे के हम काफ़िया होते हैं और हर शेर के बाद काफ़िया बदलता रहता है। ठीक है नाज़रीन, उसके बाद 2 हम मिसरों की रियायत से इसका नाम मसनवी तय पाया है। क्योंकि मसनवी के माने है 2-2 किया गया। समझ में आ गया नाज़रीन? मसनवी नज़्म का वह पैकर है जिसमें हर शेर के 2 मिसरे होते हैं और हर मिसरे एक दूसरे के काफिया होते हैं और हर शेर के बाद काफिया बदलता रहता है। मसनवी का माना है 2-2 किया गया। ठीक है, अब हम आपको पढ़ करके बता देते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, आज का आपका सबक है ज़हरे इश्क। यहाँ से शुरू होता है। पहली लाइन देखिए आप अपनी किताब में। एक किस्सा अजीब लिखता हूँ, दास्तान गरीब लिखता हूँ। तो ये लिखता हूँ, ये देखिए दोनों लाइन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले मिसरे में और दूसरे मिसरे में, दोनों मिसरे में आ रहा। लिखता हूँ, तो इसी को काफिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हम काफिया, इसी को बोला जाता है। अब दूसरी लाइन देखिए। ताज़ा इस तरह की हिकायत है कि सुनने वालों को जिससे हैरत है। देखिए, हिकायत है, हैरत, अल्फाज मिल रहा है ना, इसी को हम काफिया बोला जाता है। पहले में क्या था? लिखता हूँ, दूसरे में क्या है? हिकायत है। यानी हर
شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، لیکن ہر شعر میں قافیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں اور ہر مصرے ایک دوسرے کے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور ہر مصرے کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، اور مثنوی کا معنی ہے 2 کیا گیا، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ مثنوی کی تعریف تھی۔ اور آج کا جو سبق ہے ایک فلمی ٹائپ کے، ٹھیک ہے ناظرین؟ یعنی تھوڑا سا ہنسی مذاق والا سمجھ لیجیے یا پھر مزیدار یا دلچسپ سمجھ لیجیے۔ تو ناظرین آج کے سبق کی شروعات آئیے ایک شعر سے کرتے ہیں۔ شعر ہے کیا؟ وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے، وہ غزل والوں کا اسلوب سمجھتے ہوں گے، چاند کسے کہتے ہیں خوب سمجھتے ہوں گے، اور اتنی ملتی ہے میری غزلوں سے صورت تیری کہ لوگ تجھ کو میرا محبوب سمجھتے ہوں گے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ شعر تھا، اس شعر سے سبق کی شروعات کرتے ہیں۔ تو ناظرین اگر ایک ایک لائن پڑھ کے ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے ہم آپ کو شارٹ کٹ میں بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ کیا بولتے ہیں، شوق صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک سوداگر تھا، ٹھیک ہے نا؟ سوداگر کہتے ہیں جو خرید و فروخت کرتا ہے، جو تجارت وغیرہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو سبزی وغیرہ بیچتا ہے اسی کو سوداگر بولا جاتا ہے۔ تو ایک سوداگر تھا، شاید لکھنؤ یا یو پی کی کہانی، لکھنؤ میں ایک سوداگر تھا، اس کی ایک لڑکی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، ٹھیک ہے نا؟ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اتنی زیادہ خوبصورت تھی، اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس کی آنکھیں جو ہرن کی جیسی تھی، اس کا بال ریشم کی جیسا، جب وہ بولتی تھی ایسا لگتا تھا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اس کے ماں باپ بھی اس کو صحیح سے نہیں دیکھتے تھے، یعنی ماں باپ سوچتے تھے اگر ہم اس کو زیادہ دیکھیں گے تو میری نظر لگ جائے گی، ذرا سوچیے کتنی خوبصورت تھی۔ اور اس لڑکی کو شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق تھا اور سب سے زیادہ پڑھنے کا شوق تھا، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو ایک مرتبہ یوں ہوتا ہے کہ اچانک جب شام کا وقت ہوتا ہے، شام سے تھوڑی دیر پہلے اچانک آسمان میں پورا بادل چھا جاتا ہے، چاروں طرف بادل چھا جاتا ہے، اور جیسے ہی بادل چھاتا ہے خوب بارش آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ جب خوب زیادہ بارش ہو جاتی ہے، بارش ختم ہونے کے بعد تو آپ جانتے ہوں گے موسم کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، تو جس کے پاس چھت ہوتی ہے وہ لوگ چھت پہ ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں بارش کا، یا پھر سہانا موسم کا مزہ لینے کے لیے جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی بارش ختم ہوئی نا تو وہ لڑکی کیا کرتی ہے، اپنے گھر سے چھت پر جاتی ہے آسمان کو دیکھنے کے لیے، کیا بولتے ہیں، گاؤں سماج کا نظارہ دیکھنے کے لیے۔ تو اور آسمان پر کیا بولتے ہیں، بارش ختم ہونے کے بعد ایک قوس و قزح نکلا ہوا تھا۔ قوس و قزح کہتے ہیں شاید اتر دھنوش کو، جو آسمان میں نکلتا ہے، 4 کلر کا ہوتا ہے، اسی وہ نکلا ہوا تھا۔ وہ لڑکی جاتی ہے دیکھنے کے لیے، اپنے سہیلیوں کے ساتھ دیکھنے کے لیے جاتی ہے، تو وہاں خوب اچھے سے دیکھتی ہے، خوب ہنسی مذاق کرتی ہے آپس میں بیٹھ کر کے۔ یہ شوق لکھنوی صاحب بھی ایک اپنے آپ کو غریب بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں غریب انسان تھا، تو یہ بھی جاتے ہیں اپنے چھت پہ گھومنے کے لیے۔ جیسے یہ چھت پہ جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، وہ سوداگر کی لڑکی چھت پہ بیٹھی ہوئی ہے، اپنے سہیلیوں کے ساتھ خوب بات چیت کر رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی ساری سہیلی جب نیچے چلے جاتی ہے، اکیلی وہی لڑکی بچ جاتی ہے، تو سوداگر اس کے طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی دیکھتے دیکھتے دونوں کی آنکھیں 4 ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے نظریں ملتی ہے، تو جیسے دونوں کی آنکھیں ملتی ہے تو نظریں 4 ہو جاتی ہیں، 4 آنکھیں ہو جاتی ہے، تو ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں۔ سوداگر جیسے اس کو دیکھتے ہیں بہت کیا بولتے ہیں، یہ شوق صاحب جیسے اس کو دیکھتے ہیں شوقڈ ہو جاتے ہیں، اچانک یعنی چونک جاتے ہیں، واہ اتنی زیادہ خوبصورت، ایسے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے جیسے شام ہو جاتی ہے، اچانک نیچے سے اس لڑکی کے جو نوکرانی ہوتی ہے وہ آتی ہے، اوپر بلانے آتی ہے کہ امی جان آپ کو بلا رہی ہے، نیچے چلیے، تو لڑکی نیچے چلے جاتی ہے۔ پھر یہی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ کہانی مکمل نہیں دیا ہوا ہے، بس مثنوی کا ایک ٹکڑا دیا ہوا تھا، ٹھیک ہے ناظرین؟ یعنی آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ صرف مثنوی کا ایک ٹکڑا پڑھیں، پورا مثنوی نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آئیے ہم لوگ بلا تاخیر اب ہم لوگ سوالات کو حل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو ایک منٹ، پہلا سوال دیکھ لیتے ہیں، معروضی سوال نمبر 1 کہہ رہے کہ مرزا شوق کا اصل نام کیا تھا؟ دیکھ لیجیے، ان کا اصل نام تصدق حسین تھا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد دوسرا سوال کریں، مرزا شوق کی سن پیدائش کیا ہے؟ ان کی پیدائش دیکھیے 1783 کو لکھنؤ میں ہوا تھا، ٹھیک ہے ناظرین؟ اس کے بعد تیسرا سوال کریں، مرزا شوق کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو خاندانی پیشہ طبابت کا، ٹھیک ہے نا؟ طبابت یعنی ڈاکٹروں کا تھا۔ اس کے بعد چوتھا سوال کریں، مرزا شوق کا انتقال کب ہوا تھا؟ یہاں پہ دیکھ لیجیے 1871 کو لکھنؤ میں ہوا تھا مرزا شوق کا انتقال۔ اس کے بعد پانچواں سوال کریں، مرزا شوق کی مثنوی کا نام بتائیے؟ تو مرزا شوق کی مثنوی کا نام زہر عشق ہے، ٹھیک ہے نا؟ زہر عشق بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد مختصر سوالات کہہ رہے ہیں کہ زیر نصاب نظم
نظم شاعری کی کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ یعنی یہ جو سبق ہے، آج کا جو سبق ہے، یہ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے؟ تو لکھ لیجیے گا زیر نصاب نظم میں شاعر کی جو یہ سبق ہے، شاعر کی جو یہ صنف ہے، یہ مثنوی سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک ہے، مثنوی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کریں کہ صنف مثنوی سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ وہیں سے بتا دیجیے کہ مثنوی نظم کا واحد پیکر ہے جس میں ہر شعر کے 2 مصرے ہوتا ہے، ہر مصرے کے بعد ہر مصرع ایک دوسرے کا ہم قافیہ ہوتا ہے اور ہر مصرے کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، اور مثنوی عربی کا لفظ ہے، اس طرح سے بتا دیجیے گا۔ اس کے بعد کریں کہ مثنوی نگار نے شام کا نقشہ کس طرح سے بیان کیا ہے؟ تو آپ بتا دیجیے گا اس طرح کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے مثنوی نگار نے بتایا کہ ایک دن آسمان پر بادل چھایا ہوا تھا، موسم نہایت خوشگوار تھی، وہ تفریح کے لیے اپنے مکان کی چھت پر گیا تو انہوں نے دیکھا سوداگر کی لڑکی بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ چھت پر بیٹھے گفتگو کر رہی ہے۔ اس طرح سے آپ یہاں سے کیا بولتے ہیں بتا دیجیے گا۔ یہ جو سبق ہے نا، سوالات اسی کے اوپر ہے، تو بتا دیجیے گا کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سہیلی بیٹھی ہوئی تھی، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ پھر سہیلی سب جب چلی جاتی ہے تو شوق لکھنی اس کو دیکھتے رہتے، دیکھتے دیکھتے شام کا وقت ہو جاتا ہے، پھر وہ چلی جاتی ہے، یہ بھی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے آپ اپنے انداز سے بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کہہ رہے ہیں کہ مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کو کس سے مثال دی ہے؟ تو لکھ لیجیے گا مثنوی نگار نے سوداگر کی لڑکی کی آنکھوں کو ہرن کی آنکھوں سے مثال دی ہے۔ کس کی؟ ہرن کی آنکھوں سے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 کریں کہ مثنوی کا خلاصہ بیان کیجیے، پھر اسی کو بیان کیجیے۔ مثنوی عربی کا لفظ ہے، اس کو عربی میں زیادہ فروغ حاصل نہیں ہوا، دراصل مثنوی فارسی کی دین ہے۔ پھر آپ بتا دیجیے وہ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جو ہم بار بار بتا چکے ہیں، اب اسی کو بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے بعد طویل سوالات، دیکھیے یہاں پہ سے شروع ہو جاتا ہے آپ کا طویل سوالات۔ اس کے بعد سب سے تیسرا سوال دیکھ لیجیے، تیسرا جو بہت ہی زیادہ ضروری اور اہم سوال ہے، کیونکہ یہ قواعد کا سوال ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ سوال نمبر 3 کہہ رہے ہیں کہ اسم کی تعریف کیجیے، تو آپ بتا دیجیے گا اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ہم اسم کے اوپر ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تو آپ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 کہنے کہ ضد بتائیے۔ ضد کا مطلب ہوتا ہے الٹا، اپوزٹ، جو الفاظ ہوتا ہے نا اس کا الٹا بتانا، جیسے اندھیرا ہے تو اس کا اجالا ہوگا، جیسے دنیا ہے تو آخرت، جیسے دین ہے تو رات، یعنی الٹا بتانا ہے۔ تو غریب کی ضد کیا ہوگی؟ غریب کا الٹا کیا ہوگا؟ امیر۔ حسین کی ضد کیا ہوگی؟ قبیح۔ حسین کا مطلب خوبصورت، قبیح کا مطلب برا۔ اردہ کی ضد کیا ہوتی ہے؟ سما۔ اردہ کا مطلب ہوتا ہے زمین، سما کا مطلب آسمان۔ اس کے بعد عزت کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ذلت۔ اور اعلیٰ کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ادنا۔ اعلیٰ کا مطلب بلند، ادنا کا مطلب چھوٹا۔ تو ناظرین یہ سبق آپ کا یہیں پہ مکمل ہو جاتا ہے۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیے گا۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، پھر کسی نئے ویڈیو میں ہم لوگوں کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔